اس وقت ایسے اہل علم میں کسی مفصل تقریر کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنا چاہوں گا کہ جب قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا اور سینوں اور سفینوں میں محفوظ کر کے امت کے حوالے حضرت نے کیا ہے اس کو قرآن مجید کو. اس کی 6238 آیتیں اور 113 بسم اللہ ملا کر کے ٹوٹل لگا لیجیے. پھر اس کے حروف کتنے الف ہیں، کتنے بے ہیں، کتنے تے ہیں، کتنے زبر ہیں، کتنے زیر ہیں، یہ تو ہو ہی گئے. لیکن ایک بڑی عجیب بات بتاؤں کہ سورہ کہف کا اگر آپ مطالعہ کریں یہی ہوگا، لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے. یہ بات میرے ذہن میں نہیں بیٹھتی کہ قرآن مجید پڑھے آدمی اور اس کے معنی نہ جانے ہو. چنانچہ سورہ کہف جب آپ پڑھیں گے تو وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُضِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، یہ اصحاب کہف میں سے ایک شخص اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ بھائی شہر میں بچتے بچاتے جائیے ہو، اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں تو سب مشرق سوسائٹی ہے وہ ہمیں مار ڈالے گی. تو وَلْيَتَلَطَّفْ کا جو یا اور تے کے بیچ کا حصہ ہے اہل ایمان نے گنتی کر کے بتایا کہ عدد حروف میں سینٹر پوائنٹ ہے قرآن شریف. یہ دنیا انسانیت میں ان بڑے بڑے کارنامے، میں نہیں کہتا کہ سب سے بڑا کارنامہ ہے، بڑے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے کہ روز اول سے ہی اور پہلی صدی سے ہی اور جو سب سے اول مخاطب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب قرآن مجید ان کے ہاتھ آ گیا تو ایک دفتر اور خزانہ علم کا ان کے ہاتھ آیا. پھر دنیا میں انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے علمی اعتبار سے. آج علمی اعتبار سے تمہاری جو پستی ہے وہ قرآن مجید کے نہ پڑھنے کے سبب ہے اور حدیث شریف کے نہ پڑھنے کے سبب ہے، اسلام کو نہیں جاننے کے سبب ہے. تم قومی اعتبار سے ایک ایسے اسلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہو، وہ یہ بھی درست ہے، لیکن اس کے ہرے جھنڈے اور زندہ باد اور کالی پٹیاں اور 26 جنوری کے تمہارے بائیکاٹ اور ان سب چیزوں نے قوموں کے اندر ایک طرح کی ایسی چیز جیسے ہم ہیں ویسے یہ بھی ایک قوم ہے. میں یہ کہتا ہوں صاف صاف ان ہذی امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون. رب تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان سے کہ یہ تمہاری ایک امت واحدہ ہے اور میں تمہارا رب بھی واحد ہوں، مجھ سے ڈرتے رہیں. اور اب تو ایک بڑی بات یہ بھی ہو گئی کہ آسمانی کتاب بھی واحد رہ گئی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی واحد رہی. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ جب قرآن مجید نزول ہوا تو اس زمانے میں لیکھنی اتنی ویاپک نہیں تھی، اتنا اس کا تصور نہیں تھا. سب سے قدیم ترین سیرت نگار جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن ہشام کے نام سے مشہور ہیں تاریخ کے اندر. وہ کہتے ہیں مکہ معظمہ میں 16-17 آدمی صرف پڑھے لکھے تھے، جن کو پڑھنا لکھنا مطلب کوئی چیز لکھ دی اور اس کو پڑھ لیا، نام وام لکھ لیا، بس یہی کافی تھا ان کے لیے. اس زمانے میں نوشتے جو غالباً فارسی کا لفظ ہے، جو صحفہ کا ترجمہ علماء کرام نے فارسی علماء نے کیا، تو وہ صحیفے جو تھے اس میں سے 2 امتیں تھیں، ایک ہمارے مسیحی دوستوں کی اور دوسرے یہودیوں کی، جو اسرائیلی مسلمان کہتے تھے لیکن چینل اپنا بدل دیا اور اپنا نام ہی خود انہوں نے یہود رکھ دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یا بنی اسرائیل کہا. جیسے ہمیں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، ہم نے کہا نہیں ہمیں خطاب نہیں چاہیے، ہمارا قومی خطاب جو ہے ہم اس کا استعمال کریں گے. انہوں نے بھی ویسے ہی کیا. اللہ ہمیں بچائے اس سے، اگلا گرا اور پچھلا ہوشیار کہ ہم نے اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے. تو میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل ہوا تو آپ نے 1000 نحس سے اس کو روئے زمین کے اوپر اس کی خدمت کے راستے کھولے، اس کے چینل کھولے، اور انہیں ملکوں میں نہروں کی طرح وہ پھیل گیا. یہ تو اگر آپ کی کربلا نہ ہوتی اور رسول اللہ کے نواسوں کو آپ قتل نہ کرتے اس میدان میں تو دیوار چین تک ایمان کی نہریں بہہ جاتی اور آج روئے زمین کے اوپر 99 پوائنٹ لوگ ایمان کی دعوت کو قبول کر لیتے. لیکن دعوت رک گئی وہاں سے، اور پھر زندگیاں ہماری قومی اور بادشاہی اور علاقائی زندگیوں کے اندر ایسی امت تقسیم ہوئی کہ اب تک ہم اس کو جوڑ نہیں سکیں اس کو. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو خواب کی دنیا کے اندر رہتے ہیں. حقیقت شناس مومن کو ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا. میں اب آپ ہی کے ملک کی طرف جو ہمیں عزیز ترین ہے اور ملک سے محبت رکھتے ہیں، یہاں جمنا کے کنارے 12-15 آدمی آئے تھے. انہوں نے وضو بنایا، جمنا کے پانی میں وضو بنایا اور اپنے مالک کے سامنے انہوں نے مصلی بچھا کے دھرتی پر ماتھا ٹیکا اپنے رب کے سامنے. وہ زمین کی پوجا کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے اپنا مصلی بنایا اس دھرتی کو. اور پھر روئے زمین پر جس دعوت کے وہ امین تھے اس میں سب سے پہلی چیز قرآن مجید تھا اور اس کے ساتھ لگی ہوئی حدیث شریف تھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تھی. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت وہ اس کے امین بن کے آئے. وہ حملہ ور نہیں تھے، وہ چور ڈاکو نہیں تھے، وہ بادشاہ بھی نہیں تھے. میں انکار کرتا ہوں ان کی بادشاہت کا کہ وہ بائی کے کنارے ایک کشتی اتری، اس میں 30-35 آدمی ہیں.
کچھ طاقتور کشتیاں کالی کٹ کے سمندر کے کنارے کے اوپر اتری دور اول میں. وہ کشتیاں بڑی تھی سائز میں, 40-45 آدمی لے دے کے 100-150 آدمی ہیں جن کی دعوت کی وجہ سے آج اس ملک کے اندر الحمدللہ ایمان اپنی جگہ پھر جوں کا توں کھڑا ہوا ہے. وہ اس میں ہمارے عمل کا کوئی حصہ لگ نہیں رہا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ 22 کروڑ کی تعداد اس دھرتی کے اوپر اہل ایمان کی کن کی کوششوں کا نتیجہ. بادشاہوں کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے, ہو بھی نہیں سکتا تھا. بلکہ میں نے ابھی دلی میں کچھ دن پہلے بات پتہ نہیں کیسے اللہ نے ذہن میں ڈال دی ہے کہ سورہ نمل میں آتا ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اهلها اذلة وكذلك يفعلون. فرمایا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو فساد اور ادھم مچاتے ہیں اور وہاں کے باعزت رعایا, وہاں کی باعزت رعایا کو ذلیل کرتے ہیں. كذلك يفعلون, ایسا کرتے ہی رہتے ہیں. مانتا ہے ان کی عادت ثانیہ ہے. اس لیے بادشاہوں سے مدعو قومیں کوئی محبت بھی نہیں رکھ سکتی تھی اور ان سے کوئی آئیڈیا بھی نہیں لیتے. لیکن اس سرزمین کے اوپر جب علماء حقانی ربانی آئے اور صحابہ میں سے بعض آئے, میں نے دیکھا ہے ان علاقوں کو, کالی کٹ کے علاقوں میں, کہ سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہو جائیے تو ایسا مانتا ہے کوئی نورانی قافلہ ابھی آیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین اور تبع تابعین کا دور ہوا کہ اس ملک کے سمندر کناروں کے اوپر ایمان کی دعوت آئی اور الحمدللہ اس ملک کے لوگوں نے جو کوئی بھی مذہب رکھتے ہیں انہوں نے اس ایمان کو قبول کیا. اب آپ دیکھیے مسلمانوں کی آمد پر جو سب سے بڑی چیز ہوئی وہ علم کی یہاں جلا پیدا ہوئی. مثلا ان کے پیغمبر نے ان کے سامنے یہ آیت رکھی تھی کہ نماز کے وقت میں تمہیں مسجد حرام کی طرف, کعبے کی طرف منہ کرنا چاہیے. تو جو لوگ 100-150 میل کے فاصلے پر رہتے ہوں گے ان کے لیے تو آسان تھا, لیکن جو سمندری سفر میں ہزاروں میل دور نکل گئے, کوئی کوفہ چلا گیا, کوئی بغداد گیا, کوئی غرناطہ گیا, کوئی اندلس گیا, کوئی یوروپ کی کسی وادی میں چلا گیا, کوئی افریقہ میں چلا گیا, تو کعبے کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ ان کے پیغمبر نے ان کے اندر علم کی پیاس رکھی. انہوں نے ستاروں کی گردش سے اور اس کی گزرگاہوں سے کعبے کی سمت معلوم کر لی. روئے زمین میں پہلا قافلہ ہے جو 300 کروڑ کی تعداد میں ہے, لیکن الحمدللہ کسی کو بھی بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے میں اس کو دقت نہیں ہوتی, بڑی آسانی کے ساتھ منہ کر لے. آج تو بہت ساری چیزیں نکل گئی, لیکن انہوں نے بانس کی نلکیوں میں ستاروں کی گزرگاہوں سے طے کر لیا اور کس سینٹر پوائنٹ کے اوپر زمین کے کس حصے کے اوپر کعبہ ہے وہ ہزاروں میل پر انہوں نے معلوم کیا.